یہ آیت ہو چکی ہے نا پوری؟ یہاں سے درس شروع ہونا چاہیے. دوست جنازے کے بعد تشریف لا رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. اگرچہ 10 کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن باہر نماز ہائے جنازہ غائب اور نماز حاضر ہو رہی تھی. اعلان کر دیا تینوں کا، سب کا؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی جگہ ابھی تک خالی پڑی ہے، ڈاکٹر مجیب کی. وہاں ہیں یا غائب ہیں؟ وہ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ اب وہ مستقل اس کا فیچر بن گئے ہیں درس کا. اچھا یہ اب شروع کرتے ہیں، باقی لوگ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. آج ہم نے سورہ النساء کی آیت 62 سے درس کا آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آیات جو آج کے درس میں زیر نظر ہیں ان پہ اگرچہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بڑے بڑے دتھے بن گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ بہت کم وقت لیں گی درس میں، کیونکہ اکثر بحثیں بیکار ہیں اور بے تعلق بحثیں ہیں. ان میں الجھ کر سارے دماغوں کو الجھانے والی بات ہوگی، کیونکہ علماء نے بہت باریک نقطے از خود اٹھا کر جن کا اس آیت سے تعلق نہیں بنتا، اس پر ایسی بحثوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والی بحثیں بن گئی ہیں. بعض ایک غلطی دوسری غلطی پر منتج ہو جاتی ہے، مگر بہرحال اب مختصراً جتنا ذکر ان کا کرنا پڑا میں کروں گا، اور ساتھ ان آیات کی عام واضح تشریح کرتا چلے جاؤں گا جو بالبداہت نظر آ جاتی ہے. اگر انسان کسی پرانے محدث یا مفکر یا کسی بھی مفسر کے خیالات سے متاثر نہ ہو چکا ہو تو پھر یہ بالبداہت نظر آنے والی باتیں ہیں. اگر ایک دفعہ دماغ میں ان کی بحث گڑ چکی ہو تو پھر بے وجہ بے شمار الجھنیں دکھائی دیں گی. یہ تمہید ہے. اس کے بعد اب میں اس آیت کی تفسیر شروع کرتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو تو منافقوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تجھ سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صدا یا سدو کی بحث غالباً اس سے پہلے لغت کی گزر چکی ہے، جس کا مطلب ہے رکنا یا روکنا. اس لیے اس بحث کو اب یہ جو لعاب دین والی بات ہے
یہ بے اختیار ہوتی ہے، مگر آپ یہ بتائیں وہ کہاں گئی؟ یہ جنہوں نے یہ ترکیب بتائی تھی نا، وہ ترکیب ناکام ہو گئی ہے اب، کیونکہ دتھے میں پڑے پڑے وہ اتنا جڑ گئے ہیں کہ اٹھتے نہیں فوراً. سمجھ گئے؟ کل سے وہ اس کو حاضر کر لینا. پھر یہ سب باتیں پہلے گزر چکی ہیں. پہاڑ کی روک کو بھی صد کہتے ہیں. یہ سب یہی لفظ دوسری آیات میں پہلے آیا ہے، اس لیے اس سے ایمان کی حقیقت بزوم خیش یہ بھی پہلے ذکر گزر نہیں چکا. علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ منشا یہ ہے کہ اے محمد، کیا تو ان منافقوں کو نہیں جانتا جو تجھ پر نازل شدہ پر بزوم خیش ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو جو اہل کتاب میں سے اپنے گمان میں اس سے پہلے کے نازل شدہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کروائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ سے مراد یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تعالو، تم اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کی طرف آ جاؤ جو اس نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور اس رسول کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ، یعنی وہ تیرے پاس فیصلے کی غرض سے آنے سے خود بھی باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. علامہ طبری کی یہ بات عمدہ ہے، اور دراصل یہی مرکزی نقطہ ہے جس کو چھوڑنے کے نتیجے میں اور کئی قسم کے وہم پیدا ہوئے. اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو فیصلہ اس کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ اولو الامر منکم والا، یہ اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم خدا اور رسول کی اطاعت کا عہد کر بیٹھے ہو تو اپنے معاملات کو خدا اور رسول کی طرف لوٹایا کرو. ان آیات کی تفسیر میں جب آگے مختلف مفسرین نے بیان کی ہے، جھگڑا یہ پڑ گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کس کی طرف جایا کرتے تھے، اور وہ منافقین ایسے تھے جن کو پہچانا جا سکتا ہے یا ان کی پہچان میں کوئی دقت پیش آتی تھی. امر واقعہ یہ ہے کہ منافقین کا ذکر قرآن کریم میں اسی تعلق میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کون منافق ہیں، اور لووا رؤوسہم، وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو اور رسول اللہ کی طرف آؤ اور استغفار کرو. وہ سارے مضامین یہاں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ان آیات کو اگر سمجھ لیا جائے تو ان آیات کو سمجھنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آتی، باوجود اس کے کہ وہ منافق اپنے طرز عمل کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے اور صحابہ بھی ان کی نشاندہی کر سکتے تھے، مگر اس ساری صورت میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو منافق کہہ کر، منافق سمجھ کر ان کی حرکات کے نتیجے میں ان کو گردن زدی کر دو. کہیں کوئی اشارہ نہیں. یہ ہے کہ ان کو توجہ دلاؤ کہ اگر وہ استغفار سے کام لیں، توبہ کریں، تو رسول تو پہلے ہی ان کی استغفار پر آمادہ بیٹھا ہے. یہ ہے اصل بات جو ان آیات میں بھی ایک دوسری جگہ بیان ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کے جوڑوں میں سے ایک یہ بھی جوڑا ہے. قرآن کریم میں بہت سے مضامین جوڑا جوڑا بیان ہوتے ہیں اور مختلف زاویوں سے ان پر روشنی پڑتی ہے. بس اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون تھے اور ان کو کیا سزا ملنی چاہیے. اکثر مفسرین کا دماغ سزا کی طرف گیا ہے اور وہ حیران بیٹھے ہیں کہ سزا کیوں نہیں مل رہی، اس کی عجیب عجیب توجیحات کرتے ہیں. پھر اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ وہ طاغوت کون تھا جس کی طرف وہ رجوع کیا انہوں نے، اور نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی باتیں اس میں بیان کر دی ہیں جو فی الحقیقت کلمہ کفر پر منتج ہوتی ہیں. یہ خلاصہ ہے ان بحثوں کا. اب میں آپ کو
مختصر ان علماء کی باتیں بیان کرتا ہوں اب سے. علامہ ابو حیان کے نزدیک رایت المنافقین سے ظاہر ہے کہ اس رؤیت سے مراد ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے، کہ انہوں نے ظاہری طور پر روکا ہے. یہ غلط ہے. رایتا کا جو محاورہ ہے ارایتا، قرآن کریم میں اس کثرت سے ملتا ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اس میں کیا تجھے سمجھ نہیں آئی، کیا تجھے پہچان نہیں لی، یہ بات دیکھی بھالی نہیں تمہاری. ان معاملات میں اس تعلق میں ارایتا کا محاورہ قرآن کریم میں عام ہے. علامہ ابو الحسن القمی کہتے ہیں کہ اس آیت میں منافقین سے مراد آل محمد کے سب دشمن ہیں اور انہی کے بارے میں یہ آیت آئی ہے. اب اس آیت میں کیا ہے؟ اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ جب تو دیکھتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ ما انزل اللہ والی الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول پر اتارا گیا، رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو منافقین تجھ سے رکتے اور تجھ سے بچتے ہیں. یہاں حضرت علی کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، مخاطب آپ کو فرمایا جا رہا ہے، اور ان کا رکنا بھی آپ سے رکنا ہے. اس کا حل انہوں نے یہ تلاش کر لیا ہے کہ ایک اور جگہ یہ ان کی روایت آئے گی. وہ کہتے ہیں دراصل یہ آیت جو ہے یہ مکمل آیت نہیں ہے. یہ آیت یوں تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ یا علیو رایت المنافقین. کہتے ہیں کہ آیت یوں تھی جو غلطی سے مختصر بیان ہو گئی ہے کہ اے علی جب یوں تو دیکھے، کیا دیکھے؟ کہ وہ رکتے ہیں ان کا و رسول اللہ. تو اس طرح وہ حضرت علی کو بیچ میں داخل کر کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ دراصل اس میں منافقین سے مراد آل محمد کے سب دشمن ہیں، اور دشمن از خود آل محمد کے بنا لی ہے. بات چلی ہو ہی نہیں رہی. وہ آل محمد کا ذکر اور اس کی دشمنی کا کوئی تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے. ایک روایت جو آگے آئے گی، جو پہلے بھی شاید گزر چکی ہے، میں اس میں بحث کر چاہوں طاغوت کی طرف حوالہ جس میں ہے، اس میں ان لوگوں نے بڑے ظلم سے کام لیا ہے کہ ایک ایسا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے جس کا تعلق حضرت عمر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ گھبراتے تھے، اور اپنا مقدمہ حضرت عمر کی پاس لے گئے، اور مقدمے سے اس شخص کا قتل کیا جانا طبی طور پر ثابت تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کے قتل کا حکم دے دیا. یہ روایت جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سب جانتے تھے کہ اگر کوئی نرمی کے پہلو لے سکتا ہے تو یہ وجود لے سکتا ہے. حضرت عمر کے متعلق سب جانتے تھے کہ نہایت خشمگی ہیں، اور اگر سختی کا پہلو نظر آئے تو ضرور سختی کا پہلو لیں. اور اس روایت میں ایک اور دھوکہ یہ کیا گیا ہے کہ حضرت عمر کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس لیے اس کو قتل کیا کہ رسول اللہ کی طرف کوئی فیصلہ نہیں لے کے گیا. اب یہ نئی بات بنائی ہے، حالانکہ حضرت عمر کا یہ کوئی حق نہیں تھا کسی کو قتل کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی اجازت کے بغیر قتل کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے. انہوں نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ دو فریق ہیں جھگڑنے والے، ایک شخص کا قتل ثابت ہے اور ان کی اپنی کتابوں سے اس شخص کو لازماً قتل کرنا چاہیے، بس مقدمے کا فیصلہ تھا قتل کرنا. لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، حضرت عمر کی طرف گئے ہی نہیں، اور
جھوٹ اس لیے ثابت ہے کہ یہاں طاغوت کی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں اور تو سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے پوچھے کوئی کہ حضرت عمر کی طرف لے جا کر حضرت عمر کی کیا شکل پیش کر رہے ہیں؟ کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک طاغوت بنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر فیصلوں کو ان کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک دلچسپ اقتباس ہے جس میں آپ نے اس بات کو ایک عجیب رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ رایت المنافقین یصدون عنک صدودا ایک کہانی مشہور ہے، کسی یہودی کا کسی منافق سے جھگڑا ہوا، وہ دونوں بارگاہ نبوی میں گئے، نبی کریم نے یہودی کو ڈگری دی جو منافق کے مضر تھی، اس نے کہا میں تو عمر کا فیصلہ مانوں گا، چنانچہ وہاں گئے، حضرت عمر نے کہا میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں۔ یہ جو بات کہی ہے، فرمایا ہے، یہ کہانی مشہور ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو ذرا بھی اعتبار نہیں، اور کہانی کہہ کر اس بات کا حوالہ دے دیا۔ اب اسباب نزول للواحدی میں اس قصے کا ذکر ہے، اور اس پر ایک مختصر تبصرہ بھی ہمارے حافظ مظفر صاحب کا ہے۔ واحدی نے اسباب نزول میں ذکر یہ کیا ہے، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ آیت قیس نامی ایک انصاری اور ایک یہودی کے مابین ایک جھگڑے کے بارے میں نازل ہوئی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ آیت قیس نامی ایک انصاری اور ایک یہودی کے مابین ایک جھگڑے کے بارے میں نازل ہوئی، دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کرانے کے لیے مدینہ کے ایک کاہن کے پاس گئے۔ یہ کہانی بالکل عجیب و غریب ایک اور ہی کہانی ہے، یعنی انصاری بھی اور وہ یہودی بھی دونوں ہی گویا کہ اس آیت کو کی تحقیر یا اس کی تخفیف کا موجب بنے، حالانکہ ہرگز یہ صورت ناممکن ہے کہ انصاری ہو اور جھگڑے میں وہ حضرت کی طرف کی بجائے کسی اور طرف رجوع کرے۔ نام بھی ہے قیس نامی ایک انصاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مذمت کی۔ یہودی اللہ کے نبی سے فیصلہ کی طرف بلاتا تھا، اسے معلوم تھا کہ حضور اس پر ظلم یا ناانصافی نہیں کریں گے، جبکہ قیس انصاری اس سے انکار کرتا تھا۔ اب یہ بھی کیسی لغو بات ہے، انا اللہ، کہ یہودی تو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن قیس انصاری نے کہا ہرگز نہیں، وہ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمان ہونے کے دعوے دار اور اہل کتاب یہودی کی مذمت کی، نازل فرمائی اور مسلمان ہونے کے دعوے داروں کی اور اہل کتاب یہودی کی مذمت کی۔ اب وہ بیچارہ کس بات پہ مذموم ہوا؟ اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی معاملے کو لے جانا چاہا تھا۔ تو اس قسم کی شان نزول کی باتیں علامہ واحدی نے ایسی اکٹھا کر دی ہیں جن کی کوئی بنیاد کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ مولوی حافظ مظفر احمد صاحب نے، جو ماشاءاللہ حدیث کے بہت اعلیٰ درجے کے ماہر ہیں، مختلف روایات جو میں بیان کرتا ہوں ان کی تائید میں اور روایات بھی ڈھونڈی ہیں یا ڈھونڈتے ہیں، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روایات کہیں کہیں دور دور سے بیچارے نکال کے لاتے ہیں، لیکن چونکہ تائید میں ہوتی ہیں اس لیے انہوں نے ان کا بیان ضرور کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس پر جو ان غلط روایات میں ظلم کیا گیا ہے کہ انہوں نے گویا بیان کی، اس تعلق میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک منافق بشر نامی کے بارے میں اتری جس کا یہودی سے جھگڑا ہوا۔ اب یہاں نام بھی بدل گیا، پہلا نام کچھ اور تھا، یہاں نام، اس لیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ ظلم یہاں پر حضرت ابن عباس پر کیا ہے، ان سے مروی ہے کہ آیت ایک منافق بشر نامی کے بارے میں اتری جس کا یہودی سے جھگڑا ہوا۔ منافق نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا چاہا،
جبکہ یہودی نے نبی کریم سے، اب یہ بھی بات بالکل بدل گئی، کعب بن اشرف کے پاس وہ لے جانا چاہتا تھا مقدمہ، اور وہاں نام بشر کی بجائے کیا نام، قیس نام درج ہے، اور ایک کاہن کی طرف یہ لوٹے تھے۔ اور یہاں پھر اس روایت میں یہ ہے کہ یہود مسلمان نے، جس کو اب یہ منافق کہہ رہے ہیں بشر کہہ کے، اگر پہلی روایت پہ قائم رہتے تو اس کو منافق نہیں کہہ سکتے تھے، اس کے متعلق کوئی منافقت کی روایت نہیں ہے، اس لیے ساری بات ہی بدل ڈالی کہ وہ شخص جو مسلمان تھا وہ منافق تھا، اور یہودی گویا کہ سچے دل کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتا تھا۔ منافق راضی نہ ہوا، اس نے ہاں منافق کعب بن اشرف، کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا، اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں دونوں پھر چلے گئے، آخر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی مسلمان کو گھسیٹتا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، جس پر منافق راضی نہ تھا۔ اس نے کہا چلو اب حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اتنی لغو کہانی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔ حضرت عمر کو یہودی نے سارا قصہ سنایا کہ یہ شخص رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، تلوار لینے گئے تھے۔ جو کہا نا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، کہتے ہیں اندر تلوار لینے گئے تھے، اسی تلوار سے اس کو سر قلم کر دیا۔ تو یہ روایات اکٹھی ہو جاتی ہیں ہماری کتابوں میں، جہاں نزول کی وجوہات معلوم کرنے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہر رتب و یابس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ آخر پر مولوی حافظ مظفر صاحب نے بھی وہی بات کہی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ وہ بھول گیا کہ حضرت عمر جن سے ان کی جلالی طبیعت کے باعث منافق ویسے ہی ڈرتے تھے، کس طرح ایک یہودی اور ایک منافق ان سے فیصلہ کروانے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ کے فیصلہ کے بعد۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کا نام ان کی تلوار کھینچ لینے کی شہرت کے باعث ہے، صرف فوراً تلوار میں ہاتھ سے نکال لی۔ اس دروغ گو نے اس وجہ سے اس کو استعمال کیا، اور نہ سوچا کہ یہی بات جو اس قصہ گو کو بعد میں پتہ چلی، منافق کو پہلے سے معلوم تھی کہ حضرت عمر تو منافقوں کی گردنیں توڑنے کو پہلے ہی تیار رہتے ہیں، پھر وہ وہاں فیصلہ لے جانے کے کیسے استدعا کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ بات زائد کی ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے بار بار کہ ابن عباس پر ظلم کیا گیا ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر پر بھی ظلم کیا گیا، اور یہ بھی میں ویسے کہہ چکا ہوں کہ یہ ظلم صرف حضرت ابن عباس پہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ظلم ہے، اور ان معنوں میں ظلم ہے کہ انہیں نعوذ باللہ من ذالک طاغوت کے حوالے سے ذکر طاغوت کا ملتا ہے، اور اس حوالے میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر کا ذکر آ گیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ان پر ان کے افعال کے نتیجے میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو صرف نیک سلوک اور صلح کرانے کا ارادہ کیا تھا۔
اب اس میں بھی انہوں نے نام تلاش کیے ہیں، واقعات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ گئے، پھر ان کو اور مصیبت پڑ گئی. اب جس کو مصیبت پڑی تھی اس کا تو سر قلم ہو گیا تھا، وہ واپس کیسے آ گیا؟ اس لیے اپنے استدلال میں یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں کہ ان آیات کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں جب ان کو دوسروں سے فیصلوں میں مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ واپس آتے ہیں. اور کون لوگ تھے، کیا مصیبت پڑتی تھی، کب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا کرتے تھے، اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. حلف کی بحث بیکار ہے، ہم جانتے ہیں، سب ویسے پہلے گزر چکی ہیں. حلف کس کو کہتے ہیں؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت ان کی تفسیر میں امام راوزی پہلی تفسیروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر کا منافقین کے ایک ساتھی کو قتل کرنا ہے. اور وہی بات جو میں اٹھا رہا ہوں، اگر یہ ہے اذا اصابتہم مصیبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے حاضر ہو گئے جس کا سر اڑا ہوا تھا؟ وہ بے گردن بے سر کا جسم حاضر ہوا تھا کہ غلطی ہو گئی، مجھے تو مصیبت پڑ گئی اس فیصلے سے. نہایت لغو باتیں ہیں، یعنی ان پر غور کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ضرورت کیا ہے ان کو رد کرنے کی، مگر چونکہ علماء میں رائج ہیں اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ بالکل لغو ایسے ہیں. اصابت مصیبتوں میں کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عمر کا منافقین کے ایک ساتھی کو قتل کرنا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہیں مانا تھا. اور کہتے ہیں یہ مسلک زجاج نے اختیار کیا ہے. ابو علی الجیبائی کہتے ہیں اس مصیبت سے مراد اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ منافقین کو غزوات میں اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. اب آیت دیکھیں، اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اس میں کہاں ذکر ہے غزوات کا اور منافقین کو ساتھ لے جانے کا؟ بس یہ ٹامک ٹوئیاں ہیں. ابو مسلم الاصفہانی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ طاغوت سے فیصلہ کرانے کی طرف راغب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ عنقریب ان کو ایسے مصائب پہنچیں گے جو انہیں آپ کی طرف دھکیل دیں گے. یہ بشارت دی ہے. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت شوق تھا فیصلے کرنے کا خود، اور بشارت دی گئی ہے کہ مصیبتیں پڑیں گی تو آپ ہی آپ آئیں گے آپ کے پاس، آپ فکر نہ کریں. یہاں تک کہ وہ منافقین رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کرنے لگیں گے اور وہ حلف اٹھانے لگیں گے کہ ان کا احسان اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ تھا. یہ ساری بالکل لغو بے معنی باتیں ہیں. یہاں قسمیں چونکہ وہ کھاتے ہیں اور وہ اصل بات مفسرین کے ذہن میں سے نکل چکی ہے، اس لیے وہ سارے قسموں میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کیوں قسمیں کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. حالانکہ جیسا کہ میں نے دوسری قرآن کریم کی آیات سے آپ کو ثابت کیا ہے، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق فیصلے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے خلاف استنباط از خود اپنی طرف سے کر لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ آیات نازل ہو رہی ہیں،
اور ان لوگوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آئندہ زمانوں سے بھی ہے، کیونکہ وہ آیت جو تمام دنیا کو اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف، اس آیت کا تعلق ہر زمانے سے ہے اور وہی بنیاد ہے اس کی، اس کے بعد یہ سب ذکر چلے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جب ان کے جھگڑے ہوں اور وہ سمجھیں کہ وہ جھگڑے اگر ہم نظام جماعت یا نظام الہی کی طرف لے کے جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم آپس میں طے کر لیں یا عدالتوں میں لے جائیں تو یہ طاغوت کی طرف جانا ہے۔ یعنی دینی نظام جو محمد رسول اللہ اور رسول کا نظام ہے اس سے ہٹ کر وہ ایسے نظام کی طرف رجوع کریں جو طاغوتی نظام ہے، تو ایسی صورت میں لازماً ان پر مصیبتیں پڑیں گی، اور کئی ایسے ہوں گے کہ واپس لوٹیں گے اور کہیں گے ہم نے تو نیک نیتی سے ایسا کیا تھا، اب ہمارا معاملہ نپٹا دو، اور ان کو مصیبتیں پڑیں گی تو ان کا رخ اس طرف ہوگا۔ اس آیت کی صحت کو 100% آج بھی جو روزمرہ واقعات گزرتے ہیں ان سے جانچا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ آیات کسی ایک وقت تک محدود نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور آپ کی طرف معاملات کو رجوع کرنا ایک دائمی حکم ہے، جس کا ہرگز کسی ایک واقعہ یا کسی ایک محدود زمانے سے تعلق نہیں، اور دائمی حکم ہمیں پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے بین ہی اس آیت کی تفسیر کو ہم آئے دن مقدمات کے سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بہت تفصیلی باتیں تو میں نہیں کروں گا، مگر اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امیر صاحب بھی اس کے گواہ ہوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کے پاس بھی ایسے مقدمے آتے ہیں کہ جب وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ نظام جماعت سے اگر ہم نے رجوع کیا تو جو ہم چاہتے ہیں ان دونوں فریقوں میں ظلم ہوتا ہے۔ اتحاکم الطاغوت میں دونوں فریقوں کا ظلم شامل ہے، دونوں اپنے دل کی بدنیتی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ اگر ہم نے نظام جماعت کے سامنے پیش کیا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہی ملے گا، دونوں یہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نظام جماعت کے طور پر ان کو چھٹی دے دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اچھا طاغوت کی طرف لے جاؤ، جو خرچ کرنا کرو، جو مقدمہ بازی کرنی ہے کرو۔ اتنا نقصان اٹھاتے ہیں، اتنی مصیبت پڑتی ہے کہ بے شمار خرچ کر کے جو کچھ چاہتے تھے زیادہ مل جائے، وہ زیادہ تو کیا ملنا تھا، جو پلے تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا، اور جب سب نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنا، تو پھر جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو صرف نظام جماعت کو ان جھگڑوں سے بچانے کے لیے نیک نیتی سے ایسا کام کیا تھا، اور معاملہ ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اس وقت میری ہدایت ہے ان امیر صاحب کو اور سب امراء کو کہ اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانا اب اس فیصلے کو۔ یہ خیال کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا کہ وہ فیصلہ اپنی طرف لے کے جائیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ہم اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ جب یہ روح گردانی کرتے ہیں اور دنیا کی جھک مارتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب جو چاہو کرتے پھرو، اب ہمارے پاس نہ آنا۔ چنانچہ یہ دونوں خاندان اس قسم کے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ گواہی ہے ان کی بربادی کی جو اس آیت کے حق میں گواہی ہے۔ یہ واقعہ ہوتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی طرح ہوا کرے گا کہ جب یہ لوگ خدا کے نظام سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی طرف جائیں گے تو ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی قسم کا ایک خط کل بھی آیا تھا جس میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان ہے، آپ پر ایمان ہے، لیکن نظام جماعت پر ایمان نہیں۔ ان کو میں نے جواب لکھوایا ہے یا لکھوانا ہے، لکھوا دیا نا، ابھی لکھوا دوں گا، ابھی بتا بھی دیتا ہوں۔ ان کو میں یہی لکھوانا ہے کہ آپ نے جب یہ کہا نظام جماعت پر اعتماد نہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے 10 جو 1-2 دن کے گزرے ہیں پیچھے، یہ سن لیں ایک دفعہ۔ وہ 10 سننے کے بعد آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا
آپ نظام جماعت کو رد کر کے مجھ سے کاٹیں، یا اپنا تعلق مجھ سے بھی کاٹیں، مسیح موعود علیہ السلام سے بھی کاٹیں، پھر جہاں چاہیں جائیں، پھر آپ پر جو مصیبت پڑے گی اس کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہم نے نیک نیتی سے ایسا کام کیا تھا۔ لیکن اگر نظام جماعت کو آپ اللہ کا نظام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں اس دور میں قائم فرمایا ہے، تو پھر آپ کو ہرگز کوئی حق نہیں کہ نظام سے کٹ جائیں اور مجھے بھی نظام سے کاٹنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک قسم کی چاپلوسی ہے کہ آپ پر تو پورا ایمان ہے، جماعت مسلم سب پورا ایمان، لیکن حضرت مسیح موعود اور آپ نے جو نظام قائم کر رکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایسی لفظ بات ہے کہ بیک وقت قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض مفسرین نے مسجد زرار کے انہدام کا واقعہ ان آیات سے باندھا ہے، اور مصیبت جب ان کو پڑی تو وہ تیری طرف آپ کی طرف بھاگے بھاگے آئے۔ اس میں اتنی بات تو ملتی ہے کہ مسجد زرار سے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے نیک نیتی کی خاطر یہ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رکھی ہے۔ اس سے زیادہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں حضرت امام شوکانی یہ نکتہ لاتے ہیں، بما قدمت ایدیہم سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ جو انہوں نے ان سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کے نتیجے میں ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ طاغوت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کے دل میں کوئی ظلم، کوئی جور ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ اس کے بعد ان کو خدا اور خدا کے نظام کی بجائے شیطان کی طرف جانا زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے۔ تفسیر کبیر رازی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ نہ کرانے کی توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں عمومی فیصلہ دے چکا ہوں اس معاملے میں کہ میرے نزدیک، یعنی میرا اپنا ذاتی فیصلہ یہ ہے کہ یہ ساری بحثیں آیات کے سیاق سباق اور تسلسل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ کسی انفرادی واقعہ سے ان آیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی منافق کو ڈھونڈ کر تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاری سلسلہ ہے، آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا، اور یہ آیات قرآنی کے دوام پر ظاہر کرنے والی ایک دلیل ہے، دوام کو ظاہر کرنے والی، کہ مسلسل چل رہی ہیں اور ایک مضمون دوسری آیت اٹھاتی ہے، اور آئندہ زمانوں تک ان کا اثر چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، بس تو ان سے اعراض کر اور انہیں نصیحت کر اور انہیں ان کے نفوس کے متعلق مؤثر بات کہہ۔ اب جہاں اعراض کا حکم ہے وہاں مفسرین نے اعراض نہ کرنے کا نتیجہ نکالا ہے، اور ایسے جھگڑے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ قیامت تک یہ جھگڑا پھر طے نہیں ہو سکے گا اگر اس پنڈورا باکس کو کھول دیا جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، صاف ظاہر ہے کہ تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فاعرض عنہم، اس لیے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ان سے اعراض کرو، جہاں تک ممکن ہو
ان سے روگردانی کرو، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی بات کرو جو ان کے دلوں کی گہرائی تک اتر جائے، یعنی نصیحت ایسے انداز سے کرو کہ ان کو سمجھ آنے لگ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ اپنی غلطی سے باز آ کر دوبارہ الہی نظام سے منسلک ہو جائیں۔ یہ اس کا واضح معنی ہے، جس کے سوا اور کوئی معنی اس طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن علماء جب بحثوں میں پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیسے کیسے باریک نقطے بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام راغب نے اعراض کے معنی میں جو آیات پیش کی ہیں وہ عارض عن الجاہلین من اعرض عن ذکری وہم عن آیاتہا موردون، یہاں سب اعراض کرنے والوں کی بات کا ذکر قرآن کریم میں جو موجود ہے آیات کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے جاہلین سے اعراض کر تو مراد یہ ہے کہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کر، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی میرے ذکر سے توجہ پھیر دی، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جو چاہے گا اسے سلوک کرے گا۔ وہم عن آیاتہا موردون، اور وہ ذکر الہی کی جو آیات ہیں ان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہ جیسا کہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، بس عن آیاتہا موردون سے ذکر سے اعراض مراد ہے، وہم عن آیاتہا موردون۔ حضرت امام راضی قولاً بلیغا کے ضمن میں لکھتے ہیں مکانی یا زمانی ہر دو لحاظ سے کسی مقصد یا امر کی آخری حد کو پا لینا۔ یہ معنی بہت ہی لطیف اور عمدہ معنی ہے، اور اس کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ بلغ ما انزل الیک میں بلغ سے کیا مراد ہے، اور ہم جو تبلیغ میں مصروف ہیں تو ہم بلغ کا حق کب ادا کریں گے؟ جب تک لفظ بلغ کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک اس مضمون کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام راغب فرماتے ہیں مکانی یا اندرونی ہر دو لحاظ سے کسی مقصد یا امر کی آخری حد کو پا لینا، یعنی اگر تبلیغ کرنا ہے تو ایسی تبلیغ کرو کہ اس شخص کے سمجھنے کے لیے جتنے بھی امکانات ہیں، اس کی عقل و فہم کی جتنی بھی حدود ہیں، اس کے آخری کنارے کو چھو جاؤ، تمہاری طرف سے ایک ادنا سی کمی کسی پہلو سے نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں بلغ۔ باقی ساری وہی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بے تعلق اس آیت کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ جو خاص چیز قابل ذکر ہوئی تو میں عرض کر دوں گا۔ اب دیکھیں عارض کا معنی بالکل الٹ لے لیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مراد یہ ہو سکتی ہے عن قبول اعتراضہم، عارض عن قبول اعتراضہم، یعنی ان کا عذر قبول کرنے سے اعراض کرو، بات پہنچاؤ
اور ان کا عذر قبول نہ کرو. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب قبول نہ کرو تو پھر مارو گے، کیا کرو گے؟ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ قُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یعنی ان کو تخلیہ میں رازدارانہ طور پر مؤثر ڈانٹ ٹپٹ کرو. حسن کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم نے دل کی بات ظاہر کی تو میں تم کو قتل کر دوں گا. یہ راز ہے. علیحدگی میں چھپ کر ان کو سمجھاؤ کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. اور اس کے بعد بھی اگر ان کے دل میں یہ بات بیٹھی رہے جو بھی بات ہے تو ان کو توجہ دو کہ دیکھو اگر تم نے کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ مراد ہے اس آیت سے. علامہ راضی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو ان سے اعراض کرنے پر ہی اکتفا کر اور ان کی پردہ دری مت کر. اعراض کرنے پر ہی اکتفا کر اور پردہ دری مت کر. اور پردہ دری نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر پردہ دری کی تو وہ شرارت میں اور بڑھ جائیں گے. اس آیت میں کہیں بھی یہ اشارہ موجود نہیں. لیکن علامہ راضی مختلف مفسرین کے قول درج کرتے رہتے ہیں، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ کسی اور مفسر کا یہ قول درج کیا ہو. اسی طرح علامہ راضی ہی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں وَعِزْهُمْ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نفاق، مکر و فریب، حسد اور جھوٹ پر ڈانٹتا ہے، نیز آخرت کی سزا سے ان کو خوف دلاتا ہے، جیسا کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک. مختلف علماء کی بحثوں میں وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل قبول نہیں ہیں. آخر پر اپنی بات جو کہتے ہیں وہ بہت اچھی عمدہ بات ہے. کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائز سے مراد قول عذاب، اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور قول بلیغ سے مراد دنیاوی سزا سے ڈرانا ہے. گویا ان سے کہا جائے کہ تمہارے دلوں کے نفاق اور شر کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پس تمہارے اور تمام دوسرے کفار کے مابین کوئی فرق نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے تم پر سے تلوار صرف اس لیے اٹھا دی ہے کہ تم نے اپنا ایمان ظاہر کیا ہے، لیکن اگر تم ان گندے اعمال پر مداومت اختیار کرو گے تو تمہارا کفر پر قائم رہنا سب پر واضح ہو جائے گا، تب تمہارے لیے تلوار ضروری ہو جائے گی. بے تعلق ویسے تلوار کا شوق جو ہے نا وہ نہیں اب چھوڑ رہا ہم لوگوں کو. بلیغ واعظ کی صفت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے واعظ کا حکم دیا ہے، پھر حکم دیا کہ واعظ قول بلیغ یعنی اثر کرنے والی بات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور یہ کہ یہ پر اثر کلام حسن الفاظ اور حسن معنی کا عمدہ مرقع ہو، جو حسن عمل کی ترغیب و ترہیب. آگے کچھ لوگ اور وعید بد کا انجام، یہ وعید کے بعد کامہ ڈال دیا تھا اس لیے میں رک گیا ہوں.
وعید نہیں، وعید بد کا انجام سے لکھنا چاہیے تھا، ڈرانے اور جزا سزا پر مشتمل ہو۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ کلام دلچسپ، حسین ہو، دلکش ہو، عمدہ نصائح پر مشتمل ہو اور دلوں کی گہرائی تک اترے، پھر ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ شیخ ابوالحسن قمی لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو عداوت ان کے دلوں میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، فارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یعنی ان پر پوری طرح حجت تمام کر دے اور ان کے معاملہ کو پھر قیامت تک کے لیے چھوڑ دے۔ اگر چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے، جو مرضی سمجھتے رہیں، اگر قیامت تک کے لیے صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک رگیدنے، اس خلفاء کے خلاف باتیں کرنے سے باز آ جائیں اور خدا پر چھوڑ دیں معاملہ، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چھوڑتے نہیں۔ اب یہ آیت 65 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آج جو میرے منہ کی خشکی ہے وہ کچھ کل سے زیادہ ہے، اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ رات بہت بہتر گزری ہے۔ یہ کچھ اونچ نیچ تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے، کچھ غذا کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ غذائیں لکھ کے بھیجتے ہیں میں کھا کے دیکھتا ضرور ہوں کہ دیکھیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو آج بھی کسی مہربان کی تجویز کردہ غذا کھائی تھی، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ہے۔ دوسرے یہ کہ اس دوا میں جو میں نے بیان کیا تھا اس میں یہ انتباہ موجود ہے کہ فوری نتیجے کی توقع نہیں رکھنی، لمبے عرصے تک یہ دوائی کھانی پڑے گی اور اس کا اثر رفتہ رفتہ ظاہر ہوگا اور بڑھتا رہے گا۔ یہ چیز بالکل قطعیت سے ثابت ہے کہ ہر روز خدا تعالیٰ کے فضل سے جو اس کی علامتیں تھیں جن کی وجہ سے میں پریشان تھا، ان علامتوں میں ہر روز کمی آ رہی ہے۔ آیا یہ 10 ہفتے لگیں گے یا 1 ہفتے 2 ہفتے لگیں گے، یہ اللہ پر ہے، لیکن اس کے متعلق میں نے بڑی گہری تحقیق کی ہے۔ اس دوا کے متعلق مختلف کتابوں میں ہر جگہ یہ تنبیہ ہے کہ اس سے فوری نتیجے کی توقع نہ رکھنا، لیکن نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا اور اتمام تک پہنچتے پہنچتے اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے نظروں میں پھر پریشانی آ گئی تھی، تو مجھے بار بار سمجھانا پڑتا ہے بالکل نہ گھبرائیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور ہم نے کوئی رسول بھی سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے نہیں بھیجا، اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر اس وقت وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے بخشش چاہتے اور رسول بھی ان کے حق میں بخشش طلب کرتا، تو ضرور اللہ کو بہت شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر صغیر میں ترجمہ دیا ہے، یہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معین لوگ اس وقت وہ موجود تھے، اس لیے اسی طرح ان کا حوالہ دینا چاہیے تھا، مگر جو بیان میرا پہلا گزر چکا ہے اس کی روح سے بھی یہ آیت ایک دائمی اثر والی آیت ہے۔ اگر رسول اللہ اور رسول کی اطاعت کو اس لیے قبول کریں کہ وہ اللہ کے اذن سے ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو وہ استغفار کریں اور اللہ اور رسول سے بھی استغفار چاہیں۔
لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول کو تواب الرحیم پائیں گے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، وہ اللہ کو بہت زیادہ تواب اور رحیم پائیں گے۔ یہاں رسول سے استغفار کے کیا معنی ہیں؟ رسول کا ان کے حق میں بخشش طلب کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ مراد ہے، وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور رسول بھی اگر ان سے استغفار کرے گا، ان کی طرف سے استغفار کرے گا، تو یہ بات کھولنے والی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل پرانے زمانے میں رسول اللہ علیہ وسلم جو سب کے لیے استغفار چاہتے تھے، اس کا اظہار عبداللہ بن ابی بن سلول کی روایت سے ہوتا ہے کہ کس قدر آپ کے دل میں مومنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ منافقوں کے لیے بھی استغفار کا جذبہ پایا جاتا تھا، یہاں تک آپ کا عرض کرنا اللہ کے حضور کہ تو نے 70 مرتبہ اگر روکا ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ یہ تعلقات ہیں ان آیات کے، اور وہ استغفار ہمارے لیے جاری ہے، یہ ماضی میں نہیں رہ گیا۔ اس آیت کا دائرہ زمانے میں محدود نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کو جب مفسرین کی نظر سے آپ پڑھیں گے تو ان کو ماضی کی واقعات کے طور پر پڑھیں گے، میں ان کو جاری و ساری ہمیں ہر زمانے کے اوپر اطلاق کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہم سب کے لیے موجود ہے، وہی استغفار ہے جو ہمارا سارا بنا ہوا ہے۔ بس جس رسول کا استغفار قیامت تک کے لیے ہو، اسے زمانے سے محدود کرنا درست نہیں ہے۔ یہ پہلو ہے جو میں کھولنا چاہتا ہوں، اگرچہ حضرت مسلم موعود نے اس کا ترجمہ آیات کی زمانی حوالے کی وجہ سے مجبوراً وہی کیا ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا ہے، لیکن فی الحقیقت جیسا کہ میں نے بات کھول دی ہے، یہ کسی زمانی تعلق کی آیات نہیں ہیں۔ اب اس پر بہت لمبے مضامین ہیں جو وقت لیں گے تھوڑا سا مجھے صفحے پلٹنے میں۔ اب یہ اس بات کا چونکہ غلط ترجمہ سمجھ چکے ہیں ایک دفعہ، اس بات کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے مفسرین، یعنی جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے گیا اور اس رسول سے فرار کی راہ اختیار کی، تو پھر واپس لوٹنا پڑتا ہے ان کو، پھر ان کو استغفار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے قصے پہلی آیت کے حوالے سے گزر چکے ہیں، اس لیے میں ان کو دوبارہ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ بھی ایک ایسی فرضی کہانی گھڑ لی گئی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر۔ ابو بکر الاسم کہتے ہیں کہ منافقین کی ایک جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تدبیر پر آپس میں اکٹھی ہوئی۔ اب اس آیت کا دیکھیں کیا تعلق ہے اس سے، کوئی دور نزدیک اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور اس غرض کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کو منافقین کی اس تدبیر سے اطلاع کر دی۔ حالانکہ منافقین کو تو ان کی پیشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، تمام منافقین پر آپ کو اطلاع تھی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت آئی ہے جنہوں نے ایک ایسا ارادہ کیا ہے جسے وہ پا نہیں سکیں گے، بس وہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس قدر استغفار کریں یہاں تک کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگوں۔ یہ منافقین ہی تھے جو گئے تھے اس روایت کے مطابق، اور ان کو کہنا کہ جنہوں نے تدبیر کی وہ کھڑے ہو جائیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ تو منافق جماعت گروہ گیا تھا، اسی گروہ کے متعلق کہتے ہیں جبریل نے بتایا تھا، تو آپ نے ان کو بٹھا دیا گویا کہ، اور پھر کہ آپ بتاؤ کس نے تدبیر کی ہے، کھڑے ہو جاؤ۔
اور اتنا استغفار کرو کھڑے ہو کر کہ میں تمہاری بخشش کی دعا کرنے لگوں. ان میں سے ایک بھی کھڑا نہ ہوا. تسبیح لے کر گئے تھے لیکن کھڑا کوئی نہ ہوا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کر فرمایا اے فلاں تو کھڑا ہو جا، اے فلاں تو بھی کھڑا ہو جا، اے فلاں تو بھی کھڑا ہو جا. ان 12 کے 12 آدمیوں کو آپ نے کھڑا کر دیا. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا جو کچھ آپ نے بیان کیا ہم نے اسی کا ارادہ کیا تھا، ہم مانتے ہیں، اور ہم اپنے اس ظلم کی وجہ سے جو ہم نے اپنی جانوں پر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، بس آپ ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. معاملے کی ابتدا میں میرا تمہارے لیے بخشش طلب کرنا اقرب تھا، اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں میری دعا قبول فرماتا، لیکن اب میرے پاس سے چلے جاؤ. یہ اعراض ہے، عجیب و غریب چیز ہے. اب آگے اعتراض، فرضی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ اکیلے بخشش طلب کرتے اور صحیح طور پر توبہ کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرماتا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو ان کے استغفار کے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو منافقوں اور گناہ گاروں کے استغفار کے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اس کا پہلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نقطہ یہ ہے کہ منافقین کے لیے جب بھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں و استغفار کریں، ان کے لیے خالی وہ استغفار کافی کیوں نہیں سمجھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے 2 گناہ کیے ہیں، ایک اللہ کا گناہ کیا ہے اور ایک رسول کا گناہ کیا ہے. اللہ کا گناہ، اللہ کا کام ہے بخشے نہ بخشے، لیکن رسول کا گناہ جو اس سے اعراض کیا، اس کی تخفیف کی، یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک رسول اس کو بخش نہ دے، یعنی اس کو بخشنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ان کی قدر استغفار نہ کرے، اس وقت تک یہ بات مکمل نہیں ہوتی. اتنے حصے میں مجھے حکمت دکھائی دیتی ہے، مجھے یہ مضمون اچھا نظر آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو گستاخی ان گناہ گاروں کے اعراض کے نتیجے میں دکھائی دیتی ہے، اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ محمد رسول اللہ خود اس کو بخش کر اور مجھ سے بخشش کے طلبگار ہوں، پھر یہ معاملہ صاف ہوگا اور اس کو گویا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یعنی اس ظلم کو. اب اطاعت کی بحث میں بہت کچھ زور مارا گیا ہے اور بہت سے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اطاعت باذن اللہ، اس کے سلسلے میں جو میں پڑھا ہے سب روایات پڑھ کے سنانا یا خیالات پڑھ کے سنانا ممکن نہیں، لیکن میں مختصر مضمون آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جتنے بھی رسول پہلے گزرے ہیں ان سب کا ذکر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب کی اطاعت کا حکم ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. اس پر عجیب و غریب بحثیں یہ اٹھائی گئی ہیں کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اگر ان کی اطاعت فرض ہے تو پھر اطاعت سے نکلنے کا کیا امکان موجود ہے، اطاعت سے گریز کیسے ہو سکتا ہے. جبری عقیدے والوں نے یہ نقطہ اس سے اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت صاف بتا رہی ہے
کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی اطاعت کا حکم اللہ کے اذن سے تھا، اور اللہ کے اذن سے روگردانی ممکن نہیں۔ اس لیے اس حکم کے باوجود جن لوگوں نے اطاعت نہیں کی، گویا ان کے لیے مقدر تھا، کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ باہر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ تو گویا عملاً اس آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے اذن میں جو گزشتہ انبیاء کو عطا ہوا، یہ بات داخل تھی کہ اس اذن کی نافرمانی کرنے والا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، اور میرے اذن کی نافرمانی کا بندوں کو حق ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ میں اجازت دوں۔ بس اذن سے مراد یہ ہے کہ میری اجازت سے وہ لوگ نافرمانی کریں گے۔ بس جبریہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی اجازت سے نافرمانی کی یا اس کے حکم سے نافرمانی کی تو ان کا اپنا کیا اختیار تھا، اس لیے بے اختیار مارے گئے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے بے اختیار مارے گئے، ان کے لیے تو ہر چیز جبریہ ہی ہے، مگر مختلف علماء کے بحثوں میں جبریہ نے اس آیت پر بھی انحصار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب میں چند ان کی باتیں میں آپ کے سامنے اگر وقت اجازت دے تو کھول دیتا ہوں۔ وقت جو ہے وہ اجازت دیتا ہی نہیں کبھی، کیونکہ تفسیر کے معاملات بڑے دلچسپ اور دھیمے دھیمے سمجھنے والے ہیں، آہستہ آہستہ۔ کبھی کبھی اس معاملے میں کبھی کوئی ہمارے بشیر حیات صاحب ایک چمک پیدا کر دیتے ہیں، یعنی مگر ویسے دھیمی چیز ہے، یہ آہستہ آہستہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اس کو ہمیشہ اس رنگ میں نہ لیں کہ گویا ہر وقت آپ کے دل میں ایک دلچسپی قائم رہے گی۔ آپ کو دلچسپی کلام اللہ سے ہونی چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں سے کلام اللہ کے الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ تفسیر ہے۔ اگر اس پر سے آپ اس طرح گزر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت دوبارہ کریں گے، آپ کے دل پر مضامین از خود اترنے شروع ہو جائیں گے۔ اس سارے طاغوتی بحثیں شروع ہوئی ہیں، میں ان کو نہیں چھیڑتا۔ یہ وہ روایت ہے امام راضی کی جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ جبریہ فرقہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت فرقہ جبریہ کے مذہب کا بطلان بھی کرتی ہے۔ ابو علی الجبائی اسی آیت کو ان کے بطلان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور فرقہ جبریہ والے اسی آیت کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، اب آیت جبریہ کا بطلان کس طرح کرتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ بِإِذْنِ اللہ جو کہہ دیا وہ بات آپ کو سمجھا دی ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ رسول اس لیے بھیجے تھے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ اذن اللہ سے باہر جانے کا تو اختیار نہیں تھا، اور اس کے باوجود اکثریت نے ان کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے خلاف باہر گئے؟ اللہ کے اذن میں یہ شامل تھا کہ میں رسول بھیجوں گا تم نافرمانی کرنا۔ اس آیت سے انہوں نے یہ استنباط کی ہے۔ علامہ علی الجبائی اسی آیت سے ان کے اس استنباط کو رد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان جبریہ کا یہ مٹے ہوئے فکریں ہیں، ان کا گویا مؤثر واضح جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جبریہ کے حق میں تو نہیں، ظاہراً نہیں، مگر اگر کوئی اور آیت کو سارے قرآن میں بھی جبریہ کے خلاف نہ ہوتی تو یہ ایک آیت کافی تھی ان کی رد کے لیے۔
بس اگر انہوں نے یہی کہنا تھا تو یوں کہتے کہ اطاعت و نافرمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. بس یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مقصود الہی کسی رسول کی نافرمانی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے. یہ باریک نکتہ یہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ آیات کریمہ اگر جبریہ کے عقیدے کے مطابق ان کا ترجمہ کیا جائے تو تمام رسولوں کا بھیجا جانا گویا کہ اس مقصد کے لیے تھا کہ تاکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جائے. اور یہ خدا تعالیٰ کے اوپر بڑا بھاری الزام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اپنے رسولوں کے متعلق اطاعت کی شرط اتنی لگاتا ہے کہ اس پر جبریوں کا یہ عقیدہ بالکل بے حقیقت و بے معنی ہو جاتا ہے. یہ اتنا سا وقت تھا بات کرنے کی، مجھے ختم ہو گیا. اب کچھ باتیں میں دیکھ لوں گا بعد میں، اس کو اگر ضرورت ہوئی تو رکھ لیں گے، ورنہ پھر اگلی آیات شروع کر دیں گے. یہ رکھ لیں سوال، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم. آپ کون سا روزہ گزرا آج؟ 13. اب تیزی آ گئی ہے رمضان میں بہت. ہاں